بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اکثر نوجوان لوگوں کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہو جاتا ہے کہ جب وہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہم فرض نماز کیسے پڑھیں، ہم نے اس طرح کی ہے، یہ غلطی ہو گئی تو کیسے ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کئی سارے لوگ ہیں جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے فرض نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو میں آج فرض نماز پڑھنے کا طریقہ، فرض نماز پڑھنے کی نیت، فرض نماز کی کتنی رکعتوں میں قرات ہوتی ہے، اور فرض نماز اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تو کیا اس میں ہم نے قرات کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، یہ ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور جو طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں، یہ طریقہ خواتین کی نماز کا بھی ہے اور مردوں کا بھی ہے، اور یہ انفرادی نماز کا میں طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے بارے میں بھی آخر میں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو نماز کی نیت ہم کریں گے۔ نماز کی نیت کا مسئلہ یہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے کہ نیت ہم کیسے کریں، ہمیں تو نیت کرنا نہیں آتی۔ تو میرے دوست، نماز کی نیت کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں اور یہ نیت ہوتی ہے کہ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں کون سی نماز کے لیے اٹھا ہوں، تیاری کر رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ وضو کر رہے ہیں اور نماز کے لیے آپ اٹھے ہیں اور نماز کے لیے آپ نے وضو کیا ہے، یہی نماز کی نیت ہے۔ مثلا آپ ظہر کی نماز کا وقت تھا اور آپ اٹھے ظہر کی نماز کے لیے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، وضو کیا، مسجد گئے، تو یہی آپ کی نیت ہے۔ جو آپ نے وضو کیا، اٹھے، آپ نماز کی تیاری کی، یہی نیت ہے، کوئی الگ سے نیت نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت ساری وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہمی بن جاتے ہیں کہ پتہ نہیں نیت کیسے کرنی ہے، اور نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی بار بار لفظوں کو زبان سے دہرا رہے ہوتے ہیں، بار بار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مستحب ہے، اصل دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ تو آپ نے مسجد میں جانا ہے، بس نیت کر لیں۔ مثلا ظہر کی نماز آپ پڑھ لیں، میں 4 رکعت ظہر کی نماز کی نیت کرتا ہوں، اللہ اکبر، بس یہی نیت ہے۔ 4 رکعت ظہر کی نماز کی نیت کرتا ہوں، اگر زبان سے آپ کہہ رہے ہیں، بس یہی نیت ہے۔ تو اب نیت کہہ کر آپ نماز میں تکبیر کہتے ہوئے نماز میں داخل ہو جائیں گے، نماز شروع کر دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت والی نماز ہے، فرض نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہیں گے اور نماز شروع کر دیں گے۔ پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، پھر ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے اعوذ باللہ یا بسم اللہ نہیں پڑھنی، بلکہ ڈائریکٹ آپ نے سورت شروع کر دینی ہے، اور سورت پڑھنے کے بعد آپ پھر رکوع میں چلے جائیں گے تکبیر کہتے ہوئے، پھر رکوع کی 3 تسبیحات کہہ کر، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ربنا لک الحمد کہیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر آپ تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے کی 3 تسبیحات کہیں گے، پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے، 3 تسبیحات کہیں گے، پھر دوسرے سجدے سے تکبیر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے۔ اب جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے ساتھ سورت ملائیں گے۔ اب یہاں پر یہ یاد رہے کہ پہلی رکعت میں جو ہم نے سورت پڑھی ہے، اگلی رکعت میں اس کی بعد والی سورتوں میں سے کوئی سورت پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلی رکعت میں آپ نے جو سورت پڑھی ہے اگلی رکعت میں اس سے پہلے والی کوئی سورت پڑھ لیں۔ یہ طریقہ خلاف سنت ہے اور درست نہیں ہے، اور ترتیب نماز میں یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلے سورۃ البقرہ میں سے کوئی رکوع پڑھا، اور اگلی رکعت میں آپ باقی جو قرآن کا حصہ ہے سورۃ البقرہ کے بعد جو حصہ قرآن کا ہے اس میں سے آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔
یعنی کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا اور دوسری رکعت میں آپ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں، تو یہ خلاف سنت طریقہ ہوگا۔ پہلی رکعت میں آپ نے جو سورت پڑھی ہے یا جو رکوع پڑھا ہے، اگلی رکعت میں اس کے بعد والی صورتیں ہیں یا بعد جو قرآن مجید کا پورا حصہ والناس تک، تو اس میں سے کوئی صورت پڑھیں گے دوسری رکعت میں۔ سورت پڑھنے کے بعد پھر بھی رکوع اور سجدے ہوں گے، پھر آپ التحیات میں بیٹھ جائیں گے دوسری رکعت کے بعد۔ التحیات پڑھیں گے، عبدہ و رسول تک پڑھ کر آپ نے درود شریف نہیں پڑھنا، بلکہ اب درود شریف پڑھے بغیر عبدہ و رسول تک التحیات پڑھ کر آپ پھر تیسری رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ چاہیں تو بسم اللہ پڑھیں یا ڈائریکٹ سورۃ فاتحہ سے آپ تلاوت شروع کر دیں، تو سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ اب یہ تیسری رکعت میں آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی صورت نہیں ملائیں گے، سورۃ فاتحہ صرف پڑھیں گے، صورت نہیں ملائیں گے، اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، تیسری رکعت مکمل کر کے پھر تکبیر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب صورت نہیں ملائیں گے چوتھی رکعت میں بھی، بلکہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ پھر سیدھا رکوع میں چلے جائیں گے اور رکوع سجدے کریں گے، پھر التحیات میں بیٹھ جائیں گے۔ اب آپ التحیات بھی مکمل پڑھیں گے، عبدہ و رسول تک درود شریف بھی پڑھیں گے، درود شریف کے بعد کی دعا بھی پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دونوں طرف آپ سلام پھیر دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس طرح آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ثنا پڑھیں گے۔ اور ثنا پڑھنے کے بعد آپ خاموش کھڑے ہو جائیں گے، آپ نے کوئی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، سورت نہیں پڑھنی، یہ امام کے پیچھے جو نماز پڑھیں گے وہ بتا رہا ہوں۔ آپ ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے، صرف آپ تکبیرات کہتے رہیں گے، رکوع سجدے میں جانے کی تسبیحات پڑھیں گے، رکوع سجدے کی، اسی طرح التحیات میں بیٹھیں گے تو التحیات پڑھیں گے، آخری قعدہ میں بیٹھیں گے آخری التحیات میں تو اس میں التحیات، درود شریف، دعا یہ پڑھیں گے۔ لیکن قیام کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں آپ قرأت نہیں کریں گے، سورۃ فاتحہ سورت نہیں پڑھیں گے، امام کے پیچھے آپ خاموش کھڑے رہیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو امام کی قرأت ہے وہی مقتدی کی قرأت ہے، مقتدی کو الگ قرأت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام جو تلاوت کر رہا ہے اس کو توجہ سے سنا جائے۔ تو یہ فقہ حنفی کے نزدیک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں یہ بات ہے، تو امام کے پیچھے ہم خاموش کھڑے رہیں گے۔ اور اگر انفرادی نماز پڑھ رہے تھے، فرض نماز، اس میں آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے قرأت شروع کر دی، سورت پڑھ لی، سورت پڑھنے جب پڑھ لی تو ایسی صورت میں کہ ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یا سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ نے فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد صورت نہیں ملاتے، لیکن بھولے سے، غلطی سے آپ نے صورت ملا لی، صورت پڑھ لی، تو اب اس صورت میں نماز ہو جائے گی اور اس کے لیے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سجدہ سہو بھی نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو نماز کا مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا، فرض نماز کی ہم نیت کیسے کریں گے، فرض نماز کیسے پڑھیں گے، کون کون سی رکعتوں میں سورت پڑھیں گے، کون سی رکعت میں نہیں پڑھیں گے، تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ گئی ہوگی۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ کوئی مسئلہ پوچھنا ہو آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹس کے اندر مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔